کہ تمہاری بہن دروازے پر کھڑی ہوئی ہے اور تم سے ملنا چاہتی ہے۔ چنانچہ صحابہ دوڑتے ہیں، اللہ کے نبی کے خیمے میں پہنچتے ہیں اور جا کر کے عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، ایک عورت ہے، بوڑھی اماں ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ محمد میرا بھائی ہے۔ آقا، آپ کے تو کوئی بہن نہیں ہے، یہ کون عورت ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرا، تشریف محمد لے آئے. رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی. رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی. اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے. تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے. تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے. کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا. عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا. شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے. کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں. کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں.
پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے، اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے میرے اور آپ کے آقا کی خدمت عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما لیں، ایک مرتبہ زور سے تبھی حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں اور پردوں کے پیچھے سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں یہ گلشن حضرت اقدس حضرت قاری کمال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کاوشوں سے سجا ہوا ہے۔ آپ کی محبتیں اور آپ کا جمع ہونا اشارہ کر رہا ہے کہ آپ مدرسے سے اور ارکان مدرسہ سے اور احباب مدرسہ سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے جن کی محبتوں نے آپ کے درمیان میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف بخشا، حضرت اقدس مولانا گل بہار صاحب دامت ظلہم العالیہ، ناظم جلسہ حضرت مولانا مفتی حفظ الرحمان صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر اکابرین امت، مجھ سے بڑے میرے بعد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی مستقیم احمد صاحب قاسمی دامت ظلہم، انشاءاللہ خصوصی خطاب حضرت کا آنے والا ہے۔ ان سے پہلے کچھ وقت کے لیے اور متعینہ وقت کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اپنے وقت مقررہ پر اپنی گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچا کر انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ میرے بھائی، اس وقت میں یہاں میرا اور آپ کا جمع ہونا خاص طور سے اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں ہے۔ میں اور آپ یہاں جمع ہیں تو صرف اللہ کی محبت میں، اس کے محبوب کی محبت میں، محبوب کے ورثاء کی محبت میں، یعنی علماء کرام کی محبت میں اور آپ یہاں جمع ہوئے۔ اگر نیت یہی ہے تو یاد رکھنا یہ بیٹھنا عبادت ہے۔ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ محو عبادت ہیں، آپ کو عبادت کا ثواب دیا جا رہا ہے، فرشتوں کی ذمہ داری لگائی جا چکی ہے جو آپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ لہذا اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہے تو یہ بیٹھنا میری اور آپ کی مغفرت کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے آقا کی اس گفتگو کے تعلق سے ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے صحابی تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ تیاری تو کوئی نہیں، بس میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں، میں محبوب کے اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی، اس کے لیے مغفرت کا اشارہ کیا کہ اللہ اور اس کے محبوب کی محبت تمہیں ایک نہ ایک دن جنت کے اندر لے کر کے جائے گی۔ اور اللہ کے نیک بندو، اگر یقیناً میں اور آپ اسی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ اور آخرت کے میدانوں میں بھی کامیابی کا ذریعہ، لہذا محبت کا حق ادا کرنا سیکھیں۔ محبت ایسے انسان سے کریں کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اگر وقت ہوتا تو گفتگو کو اور لمبا شروع کرتا، لیکن انشاءاللہ وقت متعینہ تک اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ اور اللہ کے نیک بندو، کیا فرمایا میرے اللہ نے؟ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ کس کو رحمت بنا کر کے بھیجا؟ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو میرے اور آپ کے لیے اتنی مصیبتیں اور اتنی پریشانیاں برداشت کر کے اور ان مشقتوں کو جھیل کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ اور اللہ کے نیک بندو، یقیناً ان سے محبت کرنے والے وہ الگ ہی جماعت اللہ نے عطا کی تھی، کہ جن کو میں اور آپ صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں، اللہ کے نبی کے دیوانوں کے نام سے جانتے ہیں، کہ جنہوں نے محبت کا ایسا حق ادا کیا، محبت کا ایسا حق ادا کیا کہ تمام کے تمام مخلوقات، یہاں تک کہ خود میرا اور آپ کا اللہ یہ کہنے کے لیے تیار ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے بھی راضی ہو جائیں۔ اے محبوب ان سے کہہ دو یہ مجھ سے راضی ہو جائیں، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، اور میرا اللہ کیسے راضی نہ ہوتا، انہوں نے محبت کا حق ادا کیا ہے۔ ہاں مسلم تو مسلم، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے کفار مکہ یہ کہہ اٹھتے تھے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی اور صحابہ کی محبت کو دیکھتے ہیں اور صحابہ کی اللہ کے نبی سے شفقت کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت میں مغیرہ شعبہ جیسے، اس وقت میں سہل جیسے، اس وقت میں عروہ ابن مسعود جیسے جب صلح حدیبیہ کے موقع سے کفار مکہ کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے تھے اے کفار مکہ سن لو، میں ایسے دیوانوں کے پاس سے آ رہا ہوں، میں دنیا کے بڑے بڑے مالداروں کے پاس پہنچا ہوں، میں دنیا کے بڑے بڑے درباریوں کے پاس پہنچا ہوں، لیکن جیسی محبت صحابہ کرام سے، صحابہ کرام اپنے محبوب سے کرتے ہیں، میں نے اس زمین پر اس قدر محبت کرنے والا نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کفار مکہ اپنی زبان میں گویا میں، اور وہاں بتلاتے آ کر کے اے کفار مکہ جانتے ہو میں نے کیا دیکھا؟ اگر اللہ کے نبی اشارہ کر دیں تو تمام کے تمام صحابہ ان کے اشارے پر دوڑ پڑے، اگر اللہ کے نبی لعاب دہن ڈالیں تو کوئی بھی صحابی اپنے ہاتھ پر لے کر کے اپنے چہرے پر مل لے، اگر اللہ کے نبی وضو کریں تو مائع مستعمل زمین پر نہیں گرتا بلکہ صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس کو اپنے بدن پر مل لیتے ہیں، اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ ایسی محبت کرنے والا میں نے اس زمین پر کوئی نہیں دیکھا، اور کہتا ہے کفار مکہ سن لو، اس محبت کو دیکھ کر کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محمد اور اس کا دین پوری دنیا کے ہر گھر کے اندر جا کر کے رہے گا، پوری دنیا میں پہنچ کر کے رہے گا، لہذا تمہیں ان سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں ان کی ایسی محبت کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں کہ محمد عربی اپنے دین کے ساتھ کامیاب ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خود کفار مکہ کی زبانی، اور کیوں نہ حق ادا کرتے؟ آؤ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو کچھ مثالیں محبت کی دیتا چلو۔ میرے اور آپ کے آقا کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، اے محمد عربی آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ یہیں سے واپس جائیں گے، لہذا ہم عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان ابن عفان کو بھیجا تھا، اے عثمان جاؤ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جاؤ، وہاں کے بڑے بڑے سرداروں سے ملو، وہاں کے بڑے بڑے لوگوں سے ملو، اور جا کر کے ان سے کہو محمد عربی تم سے جھگڑے کی ارادہ کر کے نہیں آئے ہیں بلکہ خالص عمرہ کر کے واپس پلٹ جائیں گے، خالص عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ لہذا حضرت عثمان ابن عفان مکہ المکرمہ کی زمین پر قدم رکھتے ہیں، وہاں کے بڑے سرداروں سے ملنے کے لیے چلتے ہیں۔ جو آپ کا رہبر ہے وہ حضرت عثمان ابن عفان کو کہتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان میرے اور آپ کے آقا کے دیوانے ہیں، ارے ان کے مستانے ہیں، اگر ان کے قصے سنانے پر آ جاؤ یہ رات ناکافی ہو جائے، لیکن صرف مثال یہی سن لیجئے کہ حضرت عثمان ابن عفان کی لونگی، حضرت عثمان ابن عفان کا پاجامہ 8 ٹخنوں سے اوپر ہے۔ وہ رہبر کہتا ہے اے عثمان ابن عفان تم بڑے مالدار ہو، تم بڑے یہاں کے تاجر ہو، تم بڑے یہاں کے چودھری ہو، اور تمہیں ابھی بڑے سرداروں میں جا کر کے بات کرنی ہے، تمہیں بڑے مال
کرنی ہے، یہ اپنی لونگی ٹخنے سے نیچے کر لو، یہ چودراہٹ کی نشانی ہے، یہ بڑے پن کی نشانی ہے، لہذا تمہیں بڑے بڑے حکمرانوں سے ملنا ہے۔ کیا فرمایا تھا حضرت عثمان ابن عفان نے؟ ہاں، کان کھول کر کے سن لے، میں کسی چودھری کی نقل اتارنے نہیں بلکہ میں اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتا ہوں، میں اپنے محبوب کی نقل اتارتا ہوں۔ میں نے جیسے محبوب کا پائجامہ دیکھا ہے، میں نے جیسے محبوب کی لنگی دیکھی ہے، میں اسی طریقے سے ان کی ادا پر چلوں گا، چودھری مجھ سے بات کرے یا نہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے چودراہٹ کی پرواہ نہیں، مجھے اپنے محبوب کی نقل اتارنی ہے، کیونکہ میں نے اپنے محبوب سے سنا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جس کا ٹخنا چلونگی یا پائجامے سے چھپا ہوا ہوگا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ جہنم کے اندر کیوں جائے گا؟ یہ تکبر کی علامت ہے، اور جس انسان کے اندر ذرہ برابر تکبر ہو اس کو جنت کی کوئی حصہ داری نہیں، اس کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ لہذا یہ ٹخنے کو چھپانا یہ تکبر کی علامت، یہ بڑے پن کی علامت، جس کو میرے محبوب نے کبھی پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے حضرت عثمان ابن عفان فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو ایسی نقل اتارتے ہوئے اپنے محبوب کو اسی طرح دیکھا ہے۔ ہاں جب بات آگے بڑھی وہ بڑے بڑے لوگوں میں جا کر کے ملے تو جانتے ہو کیا کہتے کفار مکہ؟ اے عثمان تم بڑے تاجر ہو، تم بڑے مالدار ہو، تم سے ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف تم اکیلے عمرہ کر لو، تمہارے محبوب کو اجازت نہیں، تمہارے نبی کو اجازت نہیں، کسی صحابی کو اجازت نہیں، چونکہ تم تاجر ہو اور تمہارا کاروبار ہم سے چلتا ہے، تمہارا آنا جانا ہم سے رہتا ہے، لہذا تم اکیلے عمرہ کر سکتے ہو، طواف کر سکتے ہو، حجر اسود کے بوسے لے سکتے ہو، تم جو چاہو یہاں پر کر سکتے ہو، لیکن تمہارے نبی کو اجازت نہیں۔ کیا فرمایا تھا حضرت عثمان ابن عفان نے؟ کیسے محبت نہ کرو، کیسے ان کے تذکرے نہ کرو؟ فرمایا اور لوگوں کان کھول کر کے سن لو، ایسے عمرے کو میں نہیں کرتا جس میں محبوب کی زیارت نہ ہو، جس میں محبوب میرے ساتھ نہ ہو، جس میں میرے آقا میرے ساتھ نہ ہو۔ لہذا اور کہاں تک تمہیں محبت کے تذکرے سناؤ، اور انہی حضرت عثمان ابن عفان کی گفتگو کرتا چلو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ آج آپ کی میرے گھر پر دعوت ہے، آج آپ کو گھر تشریف لے کر کے چلنا ہے، لہذا آج آپ کی دعوت ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان میرے آقا کی خدمت میں درخواست رکھتے ہیں اللہ کے نبی آج آپ کی دعوت ہے، آج آپ کو میرے گھر پر چلنا ہے۔ میرے محبوب نے دعوت کو قبول کیا، کیونکہ دعوت کو قبول کرنا یہ میرے آقا کی سنت ہے، دعوت کو قبول کرنا یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اگر وقت ہوتا تو اس پر بھی گفتگو کرتا، لیکن آپ سن لیجئے کہ کسی کی جائز دعوت کو قبول کرنا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، دعوت کو قبول کرنا چاہیے، عقیقے کی دعوت ہو قبول کرنی چاہیے، ولیمے کی دعوت ہو قبول کرنی چاہیے، جو دعوتیں محبوب سے ثابت ہیں ان دعوتوں کو قبول کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے دعوت کو قبول کیا، اب میرے آقا آگے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان پیچھے ہیں، لہذا لیکن حضرت عثمان کی نظریں آقا کے قدموں سے نہیں ہٹتی اور برابر قدموں میں نظریں جمی ہوئی ہیں، لہذا جب آگے چلے گئے اللہ کے نبی نے دعوت کو مکمل کر لیا۔ اس کے بعد کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے عرض کیا یا نبی اللہ آج جب تم عثمان کے گھر کی طرف کو چل رہے تھے، آج جب تم عثمان کے گھر کی طرف کو آ رہے تھے، اللہ کے نبی آپ کے قدموں کی طرف نظریں جمی ہوئی تھی۔ جانتے ہو میرے آقا نے حضرت عثمان سے معلوم کیا اے عثمان کیا وجہ تھی تم میرے قدموں کو دیکھ رہے تھے؟ کہا یا نبی اللہ دیکھ نہیں رہا تھا بلکہ آپ کے قدموں کو گن رہا تھا، اور آپ جہاں سے چلے میرے گھر تک جتنے قدم آپ کے بیٹھتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اتنے غلاموں کو آزاد کر دیا ہے، اللہ اکبر، میں نے اتنے غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے آقا سے محبت رکھنے والے حضرت عثمان ابن عفان اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آقا میں نے اتنے
اپنے غلاموں کو آزاد کیا ہے، لہذا یہ محبت کے چرچے کہاں تک میں آپ سے گفتگو کروں۔ اور اللہ کے نیک بندو، آج تو میرے اور آپ کے اندر ذرا سی بھی ان کی ادا نظر نہیں آتی، ذرا سی بھی ان کا طریقہ نظر نہیں آتا، ذرا سی بھی اور آپ نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اور اللہ کے نیک بندو، جانتے ہو جس دن میں اور آپ آقا کے نقش قدم پر چلنے والے ہو جائیں، خالی ان کا نقش قدم نماز نہیں ہے، خالی ان کا نقش قدم کرتا پاجامہ نہیں ہے، خالی ان کا نقش قدم چہرے پر داڑھی کا سجانا نہیں ہے، بلکہ ان کے نقش قدم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھوکا آ جائے تو خود بھوکے رہ گئے لیکن بھوکا نہ رہنے دیا۔ ان کا نقش قدم یہ ہے کہ کوئی پریشان بے سہارا، کوئی مظلوم آ گیا تو میرے آقا اس کا سہارا بنے ہیں۔ ہاں میرے آقا اس کی بات کو لے کر کے بڑے بڑے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جا کر کے بات کی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے نہیں، ایک اللہ کے نبی کے ساتھ میں ایک انسان آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں یا نبی اللہ، ابو جہل میرا قرض نہیں دیتا، اللہ کے نبی میرا قرض ابو جہل نہیں دیتا۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، حالانکہ کتنا بڑا مخالف ہے، حالانکہ آقا کا کتنا بڑا دشمن ہے۔ ابو جہل جاہلوں کا باپ کہا گیا ہے، سب سے زیادہ ستانے والا کوئی اور نہیں ابو جہل ہے، سب سے زیادہ تکلیف دینے والا کوئی اور نہیں ابو جہل ہے، سب سے زیادہ جان کا دشمن کوئی اور نہیں ابو جہل ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو میرے آقا کے خلاف کرنے والا، میرے آقا کے خلاف بھڑکانے والا کوئی اور نہیں ابو جہل ہے۔ لیکن جب کوئی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، ابو جہل میرا قرض نہیں دیتا، میرے اور آپ کے آقا اس کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور فوراً جا کر کے کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو جہل اس کا قرض کیوں نہیں دیتے؟ ابو جہل کہتا ہے اللہ کے نبی میں ابھی جاتا ہوں، اور قرض لے کر کے فوراً اللہ کے نبی کے سامنے واپس کرتا ہے۔ آج تو کسی کا قرض دلوایا جائے تو کمیشن طے ہو جاتا ہے، کوئی محبت نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، خالی چہروں پر داڑھیوں کا سجانا یہ خالی سنت نہیں بلکہ مظلوموں کا ساتھ دینا، غریبوں کا ساتھ دینا، کمزوروں کا ساتھ دینا، بے سہاراؤں کو سہارا دینا، مظلوموں کو سینے سے لگانا، یہ بھی میرے اور آپ کے آقا کی سنت ہے۔ بڑا اچھا آپ کا چہرہ نورانی چہرہ ہے، ہاں اس پر فرشتے بھی جھوم جائیں، فرشتے آپ سے مس ہو جائیں، فرشتے آپ کی تعریف کریں، لیکن اس سے آگے بھی بڑھیے، غریبوں کا کون سہارا بنے گا؟ کمزوروں کا کون سہارا بنے گا؟ بھوکوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ مسافروں کا ساتھ کون دے گا؟ یہ کون ہے؟ آؤ میرے آقا کی سیرت کو پڑھو، آؤ میرے آقا کی زندگی کو پڑھو تو تمہیں ایک ایک نقطے پر بات ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ میرے آقا نے کتنا زور دیا ہے، ہاں کتنا زور دیا ہے پڑوسی کی محبت پر، کتنا زور دیا ہے رشتہ داروں سے تعلق پر، کتنا زور دیا ہے غریبوں کا سہارا بننے پر، کتنا زور دیا ہے، یہاں تک کہ قسم کھا کھا کر کے میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرمایا کرتے تھے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ آقا کیوں اتنی قسم کھا رہے ہیں؟ آقا کیوں اس قدر قسم کھا رہے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے تھے جانتے یہ قسم کس لیے کھائی جا رہی ہے؟ اللہ کی قسم وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان ہو، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر اس کی کسی حرکت سے پڑوسی پریشان ہے مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لہذا میرے بھائی ان چیزوں پر سب سے زیادہ میرے اور آپ کے آقا نے زور دیا، نہیں مومن ہو سکتا وہ آدمی جس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، فرماتے مومن نہیں ہے وہ آدمی کہ خود تو پیٹ بھر کر کے سو جائے
اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، اس کا پڑوسی بھوک کی وجہ سے پریشان ہو، اس کے رشتہ دار بھوک کی وجہ سے پریشان ہو، لہذا مومن نہیں ہو سکتا۔ المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، مومن نہیں ہے وہ آدمی جس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، جس کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچے، مومن نہیں ہے وہ آدمی۔ یہ کون فرمائے؟ یہ میرے اور آپ کے آقا۔ ذرا غور کریں، ذرا گربانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ کتنا پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں، ذرا گربانوں کو جھانک کر کے دیکھیں، روزانہ کور میں کھاتے لیکن پڑوسی کا خیال نہیں، ذرا گربانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اپنی زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی ایمان والا نہیں ہے، مومن نہیں ہے وہ آدمی۔ یہ میں اپنی گفتگو نہیں، یہ میں اپنے محبوب کی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے نیک بندو، اگر میں اور آپ واقعی میں محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام کی تمام باتوں پر عمل کرنا ہوگا، اور خاص طور سے پڑوسیوں کے تعلق سے، اس سے بھی آگے چلیے کمزوروں کے تعلق سے، اس سے بھی آگے چلیے غریبوں کے تعلق سے، مظلوموں کے تعلق سے۔ سب سے زیادہ میرے آقا نے در سے مجھے اور آپ کو نظامی دیا ہے، سب سے زیادہ غریبوں کا سہارا بننے پر میرے اور آپ کے آقا نے زور دیا ہے، ورنہ آقا کے آنے سے پہلے غریبوں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں، کمزوروں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں۔ اور لوگوں یہ بات آپ کو عجیب لگے گی، ذرا مظلوموں سے معلوم کرو، ذرا غلاموں سے معلوم کرو۔ ارے وہ غلاموں کی جماعت، تم اللہ کے نبی کے کیسے دیوانے ہو گئے؟ تو وہ غلام یہی کہیں گے، ارے ایسے کیوں نہ دیوانے ہوتے؟ کون تھا ہمارا دنیا میں؟ ارے جانوروں سے زیادہ ہمارے اوپر بدتر سلوک کیے جاتے تھے، جانوروں سے زیادہ ہمیں ستایا جاتا تھا، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی قدر و منزلت نہیں، لیکن جیسے محمد عربی اس زمین پر تشریف لاتے ہیں، غلاموں کے چہرے کھل اٹھے ہیں، غلاموں کے چہرے کھل اٹھے ہیں۔ ہمارا بھی مسیحا آ گیا، ہمارا بھی سہارا آ گیا۔ معلوم تو کرو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ارے اتنے بڑے عاشق ہو گئے، اتنے بڑے دیوانے ہو گئے کہ مکہ کی زمین کے بیچوں بیچ لٹا دیے گئے اور تڑپتے ہوئے اور گرم ریت پر لٹا دیے گئے، اوپر سے پتھر رکھ دیا گیا، اوپر سے پیر رکھ کر کے کھڑا بھی ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت بلال کی آنکھیں باہر ہیں اور پیر رکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ بلال دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن جیسے ہوش میں آتے ہیں صرف اللہ کا نام ہے، اس کے محبوب کا نام ہے۔ کسی نے معلوم کیا تو بلال اتنے بڑے عاشق کیسے ہو گئے؟ جانتے ہو کیا فرمایا تھا؟ کون تھا ہمارا اس دنیا میں؟ کون قدر کرتا تھا ہماری اس دنیا میں؟ ایک محمد عربی تو ہیں جو ہمارے مسیحا، ہمارے سہارا بنے ہیں۔ ہماری کیا حیثیت تھی ان کے آنے سے پہلے؟ ہماری جانوروں سے زیادہ کوئی عزت نہیں تھی، مارنا اور پیٹنا اور کام لینا۔ چنانچہ بتلاتے حضرت بلال کہ میں کیسے دیوانہ نہ ہوتا۔ ارے ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا، ہاں حضرت بلال خود نقل کر رہے ہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جو میرا مکے کا سردار ہے، مجھ سے جو کٹوا رہا ہے، مجھ سے جو چکی میں ڈلوا کر کے پسوا رہا ہے، لہذا ایک دن ہوا کہ میرے بدن کو بخار آیا، ہاں میرا بدن کپ کپانے لگا، میں اپنے سردار کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اور سردار مجھے ذرا سی اجازت دے دو، مجھے ذرا سی سہولت دے دو، میرے بدن کو بخار ہے، میرے بدن کو کپ کپاہٹ ہے۔ جانتے کیا کہا اس کے سردار نے؟ یہاں غلاموں کو کوئی سہولت نہیں، یہاں غلاموں کے لیے کوئی قدر و منزلت نہیں، آپ صرف کام کرتے رہیے گا، آپ صرف جانوروں کی طرح کام کرنا ہے، کوئی آرام اور کوئی سہولت نہیں ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جب میں چکی کو پیس رہا ہوں، میری آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، میرا بدن کپ کپا رہا ہے، ایسے وقت میں گھر کا دروازہ کھلتا ہے، ایک نورانی چہرہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ جیسے داخل ہوتے ہیں میرے قریب آتے ہیں، آ کر کے میرے رونے کی وجہ معلوم کرتے ہیں۔ بلال کہتے ہیں میں نے کہا کون ہے میری آنکھوں کے آنسوؤں کو، کون ہے میرے آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھنے والا، کون ہے میری ہمدردی کرنے والا؟ یہاں مکے کی زمین پر کوئی
غلاموں کی ہمدردی نہیں ہے، لہذا وہ کہتے ہیں ارے بتلا تو صحیح تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ کئی دن سے بخار ہے لیکن مالک اجازت نہیں دیتا۔ وہ نورانی چہرے والے کہتے ہیں آپ ذرا روکو، باہر جاتے ہیں، دودھ کا پیالہ لاتے ہیں، دوائی لاتے ہیں، لا کر کے بلال کو دیتے ہیں، دودھ کا پیالہ دیتے ہیں، وہ کہتے جاؤ جا کر کے آرام کرو۔ بلال کہتے اگر میں آرام کروں گا تو یہ ستو کون مکمل کرے گا؟ وہ نورانی چہرہ کہتا ہے ارے تم جاؤ آرام تو کرو۔ ہاں بلال فرماتے ہیں کئی وقت ہو گئے ستو کو پیستے ہوئے، میں آرام کر رہا ہوں، ستو کو وہ پیسے جا رہے ہیں، میں آرام کر رہا ہوں، یہاں تک کئی وقت گزر گئے۔ جب میرے بدن کو افاقہ ہوا، جب میرے بدن کو سکون ہوا، میں گھر سے باہر نکل کر کے آیا، میں نے کہا اب میرے بدن کو سکون ہے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے بتلا تو دیں کہ یہ کون ہے جو غلاموں کی ہمدردی کر رہا ہے، جو غلاموں کا ہمدرد ہے، جو غلاموں کا سہارا بنا ہے، جو غلاموں کی پریشانی کو اپنے اوپر جھیل رہا ہے۔ جانتے ہو کیا فرمایا کہ میں کوئی اور نہیں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے میرے اور آپ کے آقا۔ او اللہ کے نیک بندو، میرے آقا کے آنے سے پہلے کوئی مظلوموں کی، غریبوں کی، کوئی فقیروں کی، غلاموں کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یہاں تک کہ میری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور احسانات ہیں، اس طرح مائیں اور بہنوں پر بھی احسانات ہیں، ورنہ آقا کے آنے سے پہلے ان عورتوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ کوئی نہیں جانتا ماں کی قدر کیا ہے، کوئی نہیں جانتا بہن کی قدر کیا ہے، کوئی نہیں جانتا بیٹی کی عزت و حرمت کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ دینی کی قدر و منزلت کیا ہے۔ ہاں میرے اور آپ کے آقا آتے ہیں، ورنہ آقا کے آنے سے پہلے معلوم کرو علماء سے، یہ آپ کو بڑے بڑے واقعات سے سنائیں گے۔ ارے ہاں اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو اپنا منہ چھپاتا ہے، وہ شرمندگی کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے، اور وہ اپنی عزت اس میں سمجھتا ہے کہ بیٹی کو گڑھا کھود کر کے زندہ دبا دیا جائے، وہ اپنی عزت کو اسی میں سمجھتا تھا۔ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات میرے اور آپ کے آقا کے آنے سے پہلے گزرے ہیں، لیکن جیسے ہی میرے آقا تشریف لائے ہیں، جیسے میرے آقا نے اس زمین پر قدم رکھا ہے، سب سے پہلے میرے آقا کو بیٹیاں عطا کی گئی ہیں، میرے آقا کو بیٹی عطا فرمائی گئی ہے، اور لہذا فرما دیا گیا علماء کی طرف سے کہ جس کے گھر میں پہلی دنیا میں آنے والی بیٹی ہوگی وہ آقا کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، وہ اللہ کی جنت کا مستحق ہوگا۔ کون کہہ رہے ہیں اے اللہ کی نیک بندیوں، میرے آقا کے آنے سے پہلے کوئی قدر و منزلت نہ تھی، لیکن جیسے میرے آقا تشریف لاتے ہیں اعلان کر دیتے ہیں خبردار سن لو مکے کے لوگوں، اگر یہ عورت تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر یہ عورت تمہاری ماں ہے اور کوئی اس کو راضی رکھتا ہے، اللہ کو راضی رکھتا ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ عورت تیری بہن ہے اور بھائی اپنی بہن کا خیال کرتا ہے تو وہ جنت اپنے اوپر واجب قرار لے لیتا ہے۔ لہذا فرماتے تھے اگر یہ عورت تیری بیٹی ہے اور کوئی اپنی بیٹی کا نکاح کر دے اور عزت کے ساتھ ودا کر دے وہ جنت میں میرا اس طرح ساتھی ہے۔ لہذا فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ عورت تیری بیوی ہے، یہ عورت تیری نوکر نہیں ہے، یہ عورت تیری غلام نہیں ہے، یہ عورت تیری گھر کی نوکرانی نہیں ہے، یہ عورت تیری مشیر ہے، یہ عورت تیری معین ہے، یہ تیری شریک حیات ہے، یہ تیری رفیق زندگی ہے۔ یہاں تک کہ فرماتے تھے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورت تیرا لباس ہے تو اس کا لباس ہے۔ اور خالی فرمایا نہیں کرتے تھے بلکہ اگر ماں کے تعلق سے گفتگو آ جائے تو صحابہ کرام کبھی کبھی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر رہتے۔ جانتے ہو کیا فرماتے تھے میرے صحابہ؟ کاش میرا دل چاہتا ہے میری بھی ماں ہوتی، میری بھی ماں ہوتی اور میں نماز کی نیت باندھ چکا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز لگا دیتی بیٹا محمد
تو میں اپنی ماں کے لیے نماز کی نیت توڑ دیا کرتا اور ان سے جا کر کے سوال کرتا، ان کی جواب میں لبیک کہا کرتا۔ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا خالی اپنی ماں کے تعلق سے نہیں، علماء کرام موجود ہیں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے موجود ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی جب جہاد کی صفیں لگی ہوئی ہوتی اور ایک ایک انسان کی اللہ کے نبی کو ضرورت ہوتی، اگر کسی صحابی کے تعلق سے معلوم ہو جاتا اس کی والدہ کو اس کی ضرورت ہے، وہ بیمار ہے، اس کی خدمت کی ضرورت ہے، یا اس کے والد کو اس کی خدمت کی ضرورت ہے، چنانچہ اس صحابی کو سب سے نکال دیا کرتے تھے اور کہتے تھے جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے افضل جہاد ہے، یہی تمہارے لیے جہاد کا ثواب ہے، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، جاؤ اپنے باپ کی خدمت کرو، سب سے نکال کر کے واپس کر دیا کرتے تھے۔ کیوں نہیں مل پائے حضرت اویس قرنی؟ معلوم کرو، علماء سے بتلائیں گے، صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی زیارت کرنے کی۔ معلوم کرو، اللہ کے نبی آپ ایک مرتبہ معراج پر پہنچے ہیں اور آپ کو حضرت ابی ابن کعب کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی تھی اور آپ نے معلوم کیا تھا اے جبرائیل یہ کس کے قرآن پڑھنے کی آواز ہے؟ تو اس وقت میں بتلایا گیا تھا یا نبی اللہ یہ آپ کی امت کے ابی ابن کعب ہیں، ان کا قرآن ہم روزانہ سنتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ خود زمین پر آ کر کے دیکھتے ہیں، صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے وہ رتبہ دیا ہے کہ ابی جب بھی قرآن زمین پر پڑھتے ہیں اللہ روزانہ جنت والوں کو سنوا رہا ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، کہاں تک گفتگو کرو؟ میری مائیں بہنوں، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے آپ کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یہ دنیا چاہے کتنا شور مچا لے، یہ کتنا چاہے ڈھنڈورا پیٹ لے، لیکن جو عزت اسلام نے مائیں بہنوں کو دی ہے، جو طریقہ الفت ماں باپ کے ذریعے سے، یہ اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہماری ماں کو دی ہے، دنیا کتنا شور مچا لے لیکن کبھی عزت دینے والی نہیں، اور آج بھی کوئی عزت نہیں دی جا رہی ہے۔ عزت کے نام پر ننگا نچایا جا رہا ہے، عزت کے نام پر نوکریاں کرائی جا رہی ہیں، عزت کے نام پر ہوٹلوں کے بستر سجائے جا رہے ہیں، عزت کے نام پر نوکر بنا دیا گیا ہے، عزت کے نام پر لوگوں کی سیر و تفریح کا انتظام آج اس عورت کو بنا دیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم عورت کی عزت کر رہے ہیں۔ کوئی عزت نہیں، بگاڑ کی طرف ہے۔ لہذا میں اس طرف اور گفتگو کو لے جانا نہیں چاہتا، میں صرف اتنا کہنے چلا آقا کے آنے سے پہلے ماں کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ جب بہن کی باری آئی ہے تو ماں کے ساتھ ساتھ اللہ نے بہن کی قدر و منزلت کو بھی بتایا۔ بہن کیا ہوتی ہے؟ ہاں تبھی تو قرآن پڑھ کر کے اگر سناؤ، ارے اگر والد دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ زمین کو کچھ ٹکڑا چھوڑ کر کے چلا جائے، اس میں صرف بھائیوں کا حصہ نہیں بلکہ بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ لیکن آج میں اور آپ دبائے پڑے ہیں، آج میں اور آپ حق تلفی کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، کل قیامت میں پکڑ کا سبب بنے گا، لہذا کہ اگر بہن نظر آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ۔ نہیں میرے بھائی، ان کا جتنا بھی حصہ باپ کی وراثت میں ہے حساب لگا کر کے دے دو، ورنہ یہی میری اور آپ کی جہنم کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ خالی کہ تمہاری بہن دروازے پر کھڑی ہوئی ہے اور تم سے ملنا چاہتی ہے، چنانچہ صحابہ دوڑتے ہیں، اللہ کے نبی کے خیمے میں پہنچتے ہیں اور جا کر کے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، ایک عورت ہے، بوڑھی اماں ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ محمد میرا بھائی ہے۔ آقا آپ کے تو کوئی بہن نہیں ہے، یہ کون عورت ہے جو دعویٰ کر رہی ہے کہ میں محمد کی بہن ہوں؟ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا خیمے سے نکلتے ہیں، خیمے سے باہر آتے ہیں، چنانچہ میرے اور آپ کے آقا خیمے سے نکل کر کے باہر دیکھتے ہیں، واقعی میں ایک بوڑھی اماں کھڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ بوڑھی اماں کو دیکھتے میرے آقا فرماتے ہیں اے اماں کون ہو؟ کہا اے محمد بھول گئے، اے محمد بھول گئے، ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ جب تمہارا بچپنا تھا اور تمہیں میں اپنی گود میں لے کر کے اپنی بکریوں کو پکڑ کر کے میں جنگل کے اندر لے جایا کرتی تھی۔ اے محمد عربی بھول گئے اس وقت کو کہ جب میں تمہیں گود میں لے کر کے اپنے اللہ سے دعائیں کیا کرتی تھی اور لوگوں کے ہجوم سے بچایا کرتی تھی، لوگوں کے بھیڑیوں سے بچایا کرتی تھی، اور یہاں تک کہ گود میں لے کر میں آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کے اپنے رب سے صرف یہی دعائیں کیا کرتی تھی، ربنا ابقی لنا محمد، یہ دعائیں میں کیا کرتی تھی۔ اے محمد بھول گئے، جب میں آسمان کی طرف
اٹھا کر کے اور آپ کے لیے کہا کرتی تھی اے میرے ربا میرے محمد کے کردار کو واقعی رکھنا، اس کی سرداری کو واقعی رکھنا، پوری دنیا میں اس کو چمکانا۔ اے محمد آج میں اپنی دعا کو قبول ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کہ میرا پیارا بھائی دنیا کا سردار بن چکا ہے، دنیا کا آقا ہو چکا ہے، آج میرا بھائی بڑا بن چکا ہے، آج اپنی بہن کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے۔ تم نے ایک مرتبہ میرے کاٹ بھی لیا تھا، یہ دیکھو کاٹنے کا نشان بھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آخر کون ہو؟ تو پھر وہ عورت وہ بوڑھی اماں فرماتی ہیں محمد میں تمہاری سگی بہن تو نہیں ہوں لیکن ہاں تمہاری رضائی بہن ہوں، جس حلیمہ کا تم نے دودھ پیا تھا اسی حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہو۔ اتنا سنتے ہیں میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فوراً میرے آقا نے اپنے بدن کی کملی کو اتار کر کے زمین پر بچھایا اور بچھا کر کے کہا آؤ میری بہن تیری جگہ وہاں نہیں ہے، آؤ میری اس کملی پر آ کر کے بیٹھ جاؤ، آؤ میری اس کملی پر آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ حضرت شیمہ فرماتی ہے میں نے کہا یہ سردار کی چادر ہے، یہ سردار کی کملی ہے، کہاں سے میں بیٹھ سکتی ہوں؟ تم ان صحابہ کے آقا ہو۔ کہتے میرے اور آپ کے آقا او میری بہن میں پوری دنیا کے لیے کچھ بھی ہوں لیکن تیرے لیے تیرا بھائی ہوں، تیرے لیے تیرا بھائی ہوں۔ میری اس چادر پر میری اس کملی پر آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ حضرت شیمہ بیٹھتی ہیں، چنانچہ پھر فرماتے ہیں میری بہن آنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر تم چاہو تو اپنے بھائی کے ساتھ رہ سکتی ہو، ابھی تمہارا خیمہ تیار کر دیا جائے گا، ابھی غلام اور نوکر لگا دیے جائیں گے، ابھی باندیوں کی خدمت آپ کے حصے میں لا دی جائے گی، ابھی بھیڑ اور بکریاں تمہارے حصے میں لا دی جائیں گی۔ اے میری بہن بڑے دنوں کے بعد تم مجھے ملی ہو، اب اپنے بھائی کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرنا، آؤ اگر چاہو تو میرے پاس رہو، ابھی میں صحابہ سے کہہ کر کے تمہارا خیمہ تیار کرا دوں، تمہارے گھر کے تمام انتظامات کر دوں، وہ میری بہن میرے پاس ہی رہنا۔ لیکن حضرت شیمہ فرماتی ہیں میرے آنے کی وجہ یہ نہیں ہے، میرے آنے کی وجہ ہے محمد عربی یہ ہے کہ جو ابھی 500 قیدی قید کر کے لائے گئے ہیں، اے محمد ان میں میرا شوہر آ گیا ہے، اگر آپ چاہو تو ان کو چھوڑ سکتے ہو، تیرا شوہر آ گیا ہے۔ صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، صحابہ کیا کہتے ہو؟ اللہ کے نبی سے صحابہ عرض کرتے ہیں نبی اللہ آپ تو خود مختار ہیں، آپ جو حکم کریں وہ ہم سب کو منظور ہے، آپ جو حکم کریں ہم اس میں چوں چلا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو پھر سن لو صحابہ کرام کہ جتنی بھیڑ بکریاں لائی گئی ہیں تمام کی تمام آزاد کر دی جائیں، جتنے اونٹ لائے گئے ہیں تمام کے تمام آزاد کر دیے جائیں، اور جن قیدیوں میں میری بہن کا شوہر آیا ہے تمام کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے، خالی شوہر کو نہیں بلکہ تمام کے تمام قیدیوں کو آج بہن کی محبت میں آزاد کر دیا جائے، تاکہ دنیا والوں کو یہ سبق پہنچ جائے کہ تم کتنے بڑے درجے پر پہنچ جاؤ، تم کتنے بڑے عہدوں پر پہنچ جاؤ، تم کتنے بڑے مالدار بن جاؤ، لیکن زندگی کے اگر کسی حصے میں تمہاری بہن تمہارے دروازے پر آئے تو کبھی اس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلنے دینا، کبھی اس کے دامن کو نہ پھیلنے دینا، اس کے سوال کو پورا کر دینا، ورنہ آقا کے پہنے سے پہلے کون قدر کرتا تھا بہنوں کی۔ لہذا میرے بھائی میں گفتگو کرنے چلا، آقا کے آنے سے پہلے بہنوں کی کوئی قدر نہیں، آقا کے آنے سے پہلے ماؤں کی کوئی قدر نہیں، یہاں تک کہ بیٹیوں کے تعلق سے گفتگو ہوئی، ارے انہیں تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن میرے اور آپ کے آقا سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرتے تو بیٹیوں سے کرتے ہیں، اگر بات اور لمبی کرنے کا موقع مل جائے تو یہ وقت ناکافی ہو جائے۔ اے اللہ کے نیک بندو کتنی محبت اپنی بیٹیوں سے کیا کرتے تھے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ وہ زمانہ عود کر رہا ہے، دوبارہ وہ زمانہ لوٹ کر کے آ رہا ہے کہ اگر گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اس کی خبر ملتی ہے تو ماں اور باپ کے چہرے اتر جاتے ہیں، یہاں تک کہ بیوی اور بچوں کے چہرے اتر جاتے ہیں اور ایک غم کس حالات ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی بتلانے کے لیے تیار نہیں کہ تمہارے گھر میں کیا خوشخبری آئی ہے، تمہارے گھر میں
کیا اس دنیا کے اندر مہمان آیا ہے، اگر بیٹا ہو جائے تو فوراً خرچ شروع ہو جائے، اگر بیٹا ہو جائے تو ڈھول اور نگارے نکل کر کے آ جائیں، اگر بیٹا ہو جائے تو خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں، اگر بیٹا ہو جائے اور انہی کے گھر میں اگر بیٹی مہمان ہو جائے کہ جو اللہ کی رحمت ہے، جو اللہ کی طرف سے برکتیں لے کر کے آ رہی ہے، جو اللہ کی طرف سے اللہ کو اپنے باپ کا مددگار بنا کر کے لا رہی ہے، آج وہی بیٹی اگر ہمارے گھر کے اندر آ جائے تو سب سے پہلے دادا اور دادی کا چہرہ اترتا ہے، اس کے بعد بیٹے کا چہرہ اترتا ہے، یہاں تک کہ اگر 2-4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو فوراً عورتوں کے اندر کمیاں نکالی جاتی ہیں، مردوں کے اندر کمیاں نکالی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس عورت کو اگر میں سادہ مبالغہ نہ کروں، ہم نے اور آپ نے ایسی عورتوں کو نعوذ باللہ منحوس سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، جس گھر میں بیٹی آ جائے اللہ کی قسم اس کے باپ کی مدد اللہ کرتا ہے، تمام تر انتظامات میرا اللہ کرتا ہے، اس کے کاروبار کی برکتیں الگ نظر آتی ہیں، لہذا کبھی غور کرنا، زیادہ بیٹیوں والا کاروبار میں کامیاب ہوگا، لہذا میں اس طرف بھی جانا نہیں چاہتا، صرف اتنی گفتگو کرنے چلا، یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، یہ بیٹے اللہ کی نعمت ہیں، لہذا جہاں نعمت ہو وہاں رحمت کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں اللہ اپنی نعمتیں برسایا کرتا ہے، یہاں تک کہ نعمتوں کی بوچھار کرتا ہے۔ میرے آقا سے محبت ہے لیکن میرے آقا کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، بیٹے عطا کیے، لیکن بچپنے میں دنیا سے رخصت ہو گئے، بچپنے میں دنیا سے پردہ کر گئے، اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی ہیں میرے اور آپ کے آقا کو، اور میرے آقا نے کس قدر محبت فرمائی اپنی بیٹیوں سے، اور اللہ کے بندو اگر بات بتانے پر آ جاؤ تو یہ رات ناکامی ہو جائے، آؤ آگے چلیے، آقا کے آنے سے پہلے ان بیویوں کی کوئی قدر نہیں، ان شریک حیات کی کوئی قدر نہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا جیسی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، لا کر کے سب سے پہلا نکاح فرماتے ہیں، حالانکہ میرے آقا کی بیوی ہاں آپ سے 15 سال عمر میں بڑی ہے، ہاں آج تو اگر کسی کے بیٹے کی بیوی کی عمر صرف 2 یا 4 سال بڑی ہو جائے نخرہ دکھاتا ہے، اپنے باپ کو غصہ دکھاتا ہے، اپنی ماں سے بات کرنا تک بند کر دیتا ہے، ارے اتنی بڑی عورت میرے نکاح میں لے کر کے آئے ہو، اتنی عمر کی عورت میرے نکاح میں لے کر کے آئے ہو، پوری زندگی جھگڑتا ہے، پوری زندگی لڑتا ہے، ہاں لیکن وہ اس طرف دھیان نہیں دیتا کہ میرے آقا کا جو پہلا نکاح ہوا ہے میرے آقا سے کم از کم 15 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ بڑی، کتنے سال بڑی ہیں، اور محبت میں کوئی کمی نہیں، محبت میں کوئی کمی نہیں، آپ سن کر کے تعجب کریں گے، جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ میرے اور آپ کے آقا کے نکاح میں رہی میرے آقا نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، علماء سے تحقیق کر لینا، جتنے بھی نکاح میرے آقا کے ہیں حضرت خدیجہ سے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کے ہیں، ورنہ خدیجہ کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں، یہاں تک کہ آپ تعجب کریں گے کہ جتنی اولادیں میرے اور آپ کے آقا کے ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں، اس کے علاوہ جتنی 10 ہماری امہات المؤمنین ہیں کسی سے کوئی اولاد اس دنیا کے اندر نہیں ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ساری 7 کی 7 اولادیں ہاں اس دنیا کے اندر تشریف لائی ہیں، صرف ایک بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ سے ہیں جو آپ کی باندھی ہے، میں اس طرف بھی جانا نہیں چاہتا، میں محبت کی بات کرنے لگا، ارے جب حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی تم دنیا کی بات کرتے ہو، میرے آقا تو ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد محبت کرتے ہیں، کس قدر محبت کرتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی میرے آقا جانور کو ذبح کیا کرتے تھے اور تمام گھروں کے اندر پہنچایا کرتے، طریقے سے سب کے گھروں میں گوشت تقسیم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا اتنی تعریف کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی مجھے غصہ آ جایا کرتا تھا، آپ اس سفید جبڑے والی کا اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، تو اس وقت میں میرے آقا کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور فرماتے تھے اے میری ہمیرا جانتی ہو جب مکے کے تمام دروازے بند ہو گئے تھے اس وقت میں دروازہ کھولنے